साथ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نکاح کی یہ تقریب ہے. نکاح کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت کچھ رکھا ہے. النکاح من سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نکاح من سنت، کوئی بھی کام جو سنت ہو وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. نکاح جو ہے یہ عبادت ہے اور عبادت سنجیدگی سے کی جاتی ہے، تو اس میں بہت سنجیدہ ہونا چاہیے انسانوں کو. جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے نکاح میری سنت ہے، نبی کی حدیث یہ ہے. اب جو نکاح سنت کے طریقے سے ہوا وہ تو نکاح ہے، ورنہ شادی ہے اگر آپ نکاح کے خلاف چیزیں کرتے ہیں جو اکثر معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. میں سب ہمارے گھروں کو آپ یقین کریں وہ نکاح کا درجہ نہیں رکھتی، وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتی تھی. پھر وہ شادی تو کہلا سکتی ہے لیکن نکاح نہیں ہو سکتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا. دوسرے آج کل جو چرچا زیادہ ہے کہ لڑکے لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. وہ لوگ جو اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہاں اگر ان کے بوڑھے کمزور ماں باپ ان کی وجہ سے مجبور ہو کے کوئی قدم اٹھا بھی رہے ان کے حق میں تو وہ آخرت میں ان کے لیے بوال جان مل جائے گا، کیونکہ اللہ خوش نہیں ہوتا ایسے نکاحوں سے جن میں ماں باپ خوش نہ ہو. تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، آپ لوگوں نے بہت سنی. اب نکاح کس مقصد سے کیا جا رہا ہے، کیا ذہن میں ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو. دیکھو 4-5 چیزیں نکاح کے لیے سامنے آتی ہیں. ایک ہوتا ہے مال مطلب دولت، ایک سیکس، ایک نام، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے یہ نکاح سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور مقصد ہو نکاح کا تو اسے ذہن سے کلیئر کر کے توبہ کر کے دلی دل میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اپنا مقصد سنت کر لینا چاہیے دولہا کو، کیونکہ تبھی یہ عبادت بنے گی ورنہ عبادت نہیں رہے گی. باقی چیزیں سب بات کی. الحمدللہ یہ نکاح ایسا ہے کہ اس میں جو مجھے پتہ لگا، حالانکہ میرے اپنے گھر میں ہی ہے، کہ دہیج کا لین دین نہیں ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ لسٹیں آ رہی ہیں یا کوئی فرنیچر جا رہے ہیں یا کچھ بہت زیادہ لوازمات، لڑکی کے کپڑے اور زیور وغیرہ کا مجھے پتہ لگا تھا وہ ہوا. حالانکہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میرے اپنے گھر کی شادی ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں معلوم لیا گیا ہو. مجھے بتایا گیا کہ سب منع کر دیا گیا تھا لڑکے والوں کی طرف سے، اور لڑکی والوں نے بھی ان کا احترام کیا. یہ ہے اصل بات. اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ وہ سادے نکاح ہو. کہ ہمارے ہاں جو نکاح کو ہے اتنا زیادہ مشکل کر دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی طبیعت جو ہے وہ نفس کو جو ہے شریعت کے حساب سے ڈھالنا ہے، نہ کہ شریعت کو ہم اپنے نفس کے حساب سے ڈھالتے ہیں. جو آج کا معاملہ ہے ہمیں تابع شریعت ہونا ہے، نہ کہ اپنے شریعت کو اپنے طبیعت کے تابع کرنا. امام اعظم جن کو یہاں زیادہ تر فالوورز ہیں اس خطے میں، ان سے جب پوچھا گیا کہ بہترین معاشرہ کون سا ہے، انہوں نے یہی جواب دیا کہ جہاں نکاح سادہ اور آسان ہو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے. تو ہم جتنے لوازمات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں آپ یقین کریں وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، کیونکہ فضول خرچ اور تبذیر والوں کو شیطان کے بھائی کہا قرآن. مطلب جہاں ضرورت ہو وہاں اس سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچ، اور جہاں بھائی نکاح شروع ہو رہا ہے خاموشی سے کر لے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ نکاح کا خطبہ تھا جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن میں آج آپ کو اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں کہ اللہ اس نکاح میں ہم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. شکر اللہ کے نام سے بڑا مہربان ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سہارے اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے تمام برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ سیدھی راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس پر اللہ ہدایت کے دروازے بند کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں. اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حمد و ثنا کے بعد میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، اور نہ مرو مگر اسلام کی حالت، مطلب مسلمان ہی مرنا. اے لوگو، ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں. اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، اور سنوار دے گا تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ. اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے پائی بڑی مراد. آخر میں جو حدیث اس میں پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی 70-71 آیتیں ہیں اور سورہ نساء کی شروع کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. جو حدیث میں نے پڑھی تھی سب سے آخر میں اس کا ترجمہ اس طرح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں. مطلب امت سے فارغ ہے. اس لیے کبھی منہ سے بھی الفاظ ہیں لکھنے کے میں نکل کر یہ گناہ ہے. اور اس کے بعد حجاب و قبول ہے. فرحان آپ کو وکیل اور فرمان کا ہے جی. سردار الحق ابن سراج الحق وکیل صاحب تمام گواہوں کی اور ولیوں کی موجودگی میں 1,30,000 نقد مہر کی عوض میں اپنی بھانجی سدرا بنت رومان الحق آپ کی نگاہ میں دیتا ہوں. کیا آپ کو قبول ہے؟ الحمدللہ. بسم اللہ. افضال بھائی کہیں ہوں تو آ جائیں بھائی. افضال بھائی آ جاؤ. ولعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي غمي ويسر أمري وقلة حيلتي وارحم ضعفي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے کاروباروں کو کاروبار دے، مسلمانوں کے کاروباروں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، تمام دعاؤں کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔